عظمت والا ہے، برکت والا ہے، آنے والا ہے، تشریف لا رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کا احترام کریں اور ماہ رمضان میں اچھے اچھے کام کر کے کہ جو لمحہ بلمحہ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں وہ کام ہم کریں تاکہ اللہ راضی ہو اور ہماری مشکلیں آسان ہو۔ موجم الاوسط کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان جب تشریف لاتا ہے تو جنت ایک سال سے دوسرے سال کے درمیان پورا سال تیار کی جاتی ہے، اور جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ یا اللہ وہ جو تیرے بندے میرے اندر آنے والے ہیں انہیں میرے اندر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جنت کی حوریں یہ کہتی ہیں، توجہ سے یہ روایت سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے، جنت کی حوریں عین یہ کہتی ہیں کہ یا اللہ تیرے وہ بندے جن کا تو نے مجھ سے نکاح فرمانا ہے، جو میرے شوہر بننے والے ہیں، اے اللہ تو انہیں ہمارا شوہر بننے کی توفیق عطا فرما۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کا آگے خلاصہ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں نشے کا استعمال نہ کرے، کوئی نشہ آور شے نہ پیے، اور نہ ہی کسی مسلمان پر بہتان باندھے، اور نہ ہی کوئی گناہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے بدلے میں اس بندے کا 100 حوروں کے ساتھ نکاح فرماتا ہے۔ 100 حوروں کا نکاح ہر رات کے بدلے میں، یہ ماہ رمضان کی برکت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ ایسا کرے، یعنی کسی مسلمان کو اس نے بہتان باندھا، اس نے کوئی گناہ کیا، اس نے جو نا وہ کوئی نشہ آور شے استعمال کی، تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیتا ہے، 1 سال کے اعمال اس کے برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے حق میں اللہ سے ڈرو کہ اس نے 11 مہینے تمہیں عطا فرمائے کہ تم اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لطف اندوز ہو، لیکن 1 مہینہ ہے جو ماہ رمضان ہے، اس ماہ رمضان میں اللہ کی فرما برداری کرو اور ماہ رمضان کے حق میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ ماہ رمضان کی کیفیت اور یہ ماہ رمضان کی برکت ہے۔ ماہ رمضان تشریف لا رہا ہے، ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ان چیزوں کا دھیان کریں، ہم بھی احتیاط کریں۔ دیکھیں ماہ رمضان میں جو شیڈول اور روٹین ہے وہ تراویح کی ہے، قرآن پاک پڑھنے سننے کی ہے، روزہ رکھنے کی ہے، تسبیح کرنے کی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام ماہ رمضان میں کرنے کے ہیں۔ اگر کوئی بندہ فرائض کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا، یعنی اس نے تراویح پڑھی اور روزہ رکھا، وہ زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکا، وہ زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکا، وہ زیادہ تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف نہیں کر سکا، تو کم از کم اتنا ضرور کرے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ میں نہ پڑنے دے، گناہ سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھیں جو مسلمان شرع عام ماہ رمضان کی بے حرمتی کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کا اکرام نہیں کرتا، اللہ اسے سخت ناراض ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب تو بڑا ہی زمانہ تبدیل ہو گیا، میں کہتا ہوں بے شرمی اپنے عروج پر ہے، یعنی لوگ سریعان کھا پی لیتے ہیں، لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے، روایات میں لکھا ہے، بخارا کا ایک مجوسی تھا جو آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا، چلتے چلتے بیٹے نے کوئی چیز کھانی شروع کر دی، تو باپ نے زوردار تھپڑ مار کے کہا مجھے پتہ نہیں ماہ رمضان ہے اور مسلمانوں کا بازار ہے اور تو اس طریقے سے گزر رہا ہے، اس ریام کھا پی رہا ہے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ بھی تو کھاتے پیتے ہیں؟ کہنے لگا میں چھپ کے کھاتا ہوں۔ ہے مجوسی، وہ پابند نہیں تھا، اس نے کہا میں اتنا احترام کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا۔ ٹھیک، جب وہ دنیا سے چلا گیا تو خواب میں کسی نے اسے دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ دوسرا تو کافر تھا، تو کافر کے مقدر میں جنت تو نہیں ہے۔ اس نے کہا میں کافر تھا لیکن ماہ رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے جب میں دنیا سے گیا اللہ نے مجھے ایمان عطا فرمایا تھا، مجھے ایمان ملا اور جنت بھی مل گئی۔ 1
مجوسی ماہ رمضان کا احترام کرے تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے، تو مسلمان کیسے نہ احترام کرے؟ اب تو مسلمان دھیان نہیں کرتا، بہانہ شوگر کا، بہانہ بلڈ پریشر کا، بہانہ کسی اور مرض کا، بہانہ مزدوری کا، بہانہ کام کاج کا، بہانہ کھانے کمانے کا، بہانہ اس چیز کا اس چیز کا، لیکن بے ادبیاں رمضان کی اور بے احترامیاں ماہ رمضان کی یہ مسلمان آج کر رہے ہیں۔ مسلمان ماہ رمضان میں سریعان کھاتے پیتے ہیں۔ جب ہم ساری نوسطیں خود اپنے ہاتھوں سے خریدتے ہیں تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر ماہ رمضان کی رحمتیں ہمیں کیسے نصیب ہوں گی کہ اگر ہم ماہ رمضان کا احترام نہ کریں؟ یاد رکھیں یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے جو تشریف لا رہا ہے، اس کا احترام کریں گے جس کا یہ مہمان ہے۔ یہ ماہ رمضان اس کی بارگاہ سے قیامت والے دن تمہیں جنت کی ٹکٹ بھی عطا فرمائے گا، جنت میں لے کے جانے والا بھی ہوگا۔ اور اگر اس ماہ رمضان کا احترام نہ کیا، اس کا اکرام نہ کیا اور اس کو اس کے تقاضے کے مطابق نہ گزارا تو پھر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا